السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 37 لیکچر میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں، میں یہ چاہوں گی کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ٹاپک کنکلوڈ کیا تھا اس کو تھوڑا سا پھر ریوائز کر لیں، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ پچھلے ٹاپک سے انٹر لنکڈ ہے. تو پچھلے ٹاپک میں ہم نے بات شروع کی تھی کاسٹ آف کیپٹل کی، کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں فرم کی بیلنس شیٹ کی، اس کے ایک سائڈ پہ ہمارے ٹوٹل ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹل ورتھ آف دا بزنس ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ہمارے سورسز ہوتے ہیں کہ ان ٹوٹل ایسٹس کو ہم نے کن سورسز سے فنڈ کیا یا فائنانس کیا. تو ان ٹوٹل ایسٹ کی جو کاسٹ ہے بیسیکلی وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے ہمارے پاس انٹریز ہوتی ہیں وہ سورسز آف فنڈس ہوتے ہیں. ان کی جب ہم کیٹیگرائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کیٹیگری بنتی ہے ڈیٹ کی اور دوسری کیٹیگری ہماری بنتی ہے ایکویٹی کی. تو ان کی جب ہم کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دیٹ بیکمس دی کاسٹ آف کیپٹل. تو اوور آل ان جنرل ہمارے پاس کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں؟ وی ہیو دی کمپوننٹ آف ڈیٹ، سو وی ٹاک اباؤٹ دی کاسٹ آف ڈیٹ. دین وی ہیو دی کمپوننٹ آف equity, so we talk about the cost of equity. But within equity we have two components, one is the common stock and the other is the preferred stock. So we talk about the preferred stock and we talk about the common stock. Just to review a bit, ہمارے پاس جو پہلا component ہے، جو most commonly used component ہے، that is of the equity. تو equity میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ cost of equity کیا ہوگی. In order to calculate the cost of equity ہم نے یوز کیا تھا constant growth model. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ RE is equal to D1 over P0 plus G. اس کے لیے G پہ ہمیں جو ہے there are two ways to get the information about G. One is کہ ہمارے پاس جو ہے forecasted value جو ہے G کی available ہو, and then second is کہ historically جو ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہے اس کو ہم analyze کریں اور اس کی بیسس پر ہم جو ہے growth rate calculate کریں. And finally we come up with the figure of RE or the cost of equity. دوسرا کمپوننٹ جو ہے دیٹ از اباؤٹ دی کاسٹ آف ڈیٹ. ڈیٹ میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمارا پبلکلی ٹریڈڈ ڈیٹ ہے تو ہم اس کی ییلڈ ٹو میچورٹی کیلکولیٹ کریں اور ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ہم اس کی جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف ڈیٹ جو ہے دیٹ بیکمس دی کاسٹ آف ڈیٹ فار دی فرم ان جنرل اینڈ اوور آل. اینڈ فائنلی جب ہم بات کرتے ہیں پریفر اسٹاک کی، تو پریفر اسٹاک کے لیے بھی ہم وہی فارمولا یوز کریں گے ویلیویشن والا، اور اس کو تھوڑا سا جو ہے ہم ری ایڈجسٹ کریں گے کیونکہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم کاسٹ آف پریفر اسٹاک نکالیں. تو کاسٹ آف پریفر اسٹاک از اکول ٹو ہمارے پاس ڈی جو کہ فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے ڈیوائڈیڈ بائی اس کی پریزنٹ ویلیو اور دی مارکیٹ ویلیو. تینوں کمپوننٹس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد یعنی کہ کاسٹ آف اکویٹی، کاسٹ آف ڈیٹ اینڈ کاسٹ آف پریفر اسٹاک کو ہم کیا کریں گے کہ ان کے ویٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. ویٹس کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی ٹاک اباؤٹ دی ٹوٹل ورتھ آف دی بزنس اور دی ٹوٹل ویلو آف دی ایسٹس، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرسنٹیج شیئر جو ہے وہ فائنانس ہوا اکویٹی سے، یعنی اکویٹی کا شیئر کتنا ہے، ڈیٹ کا شیئر کتنا ہے اینڈ پریفر اسٹاک کا شیئر کتنا ہے، اور پھر ان کے ریسپیکٹو شیئر پرسنٹیجز کو ملٹیپلائی کریں گے کاسٹ کے ساتھ تو we'll come up with the weighted average cost of capital. But there is one more issue and that is the issue of the tax. کہ ہم ٹیکسز کو جو ہے وہ کس طرح ٹریٹ کریں گے یا ٹیکسز کا جو ہے وہ کیا رول ہوگا in the calculation of the weighted average cost of capital. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیویڈنڈ پیمنٹ اینڈ دی انٹرسٹ پیمنٹ اور دونوں میں فرق کیا ہے. ایک فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو انٹرسٹ پیمنٹ ہوتی ہیں دے آر ٹیکس ڈیڈکٹیبل، کہ جب کمپنی جو ہے وہ انٹرسٹ پے کرتی ہے تو انٹرسٹ پے کرنے کے بعد جو آفٹر انٹرسٹ ہوتی ہے انکم اس کے اوپر ٹیکسز پے کرتی ہے کمپنی یا کارپوریشن. لیکن جو ڈیویڈنڈس ہوتے ہیں وہ جو ہے ٹیکسز پے کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس میں سے پے کیے جاتے ہیں شیئر ہولڈرز میں. ان ادر ورڈ جو ہمارے انٹرسٹ پیمنٹس ہیں ان میں ایک ٹیکس شیلڈ ہوتی ہے، تو اسی ٹیکس شیلڈ کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے when we are talking about the cost of debt. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم لیں گے cost of debt RD اور اس کو ایڈجسٹ کریں گے by 1 minus the tax rate. So what we are taking now will be the after tax cost of debt.
تو اوور آل ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل کا ہمارے پاس جنرلائز فارمولا کیا ہوگا کہ پرسنٹیج شیئر آف دی اکویٹی ان ٹوٹل ایسٹس ملٹیپلائڈ بائی دی کاسٹ آف اکویٹی پلس percentage share of the debt in total assets multiplied by the after tax cost of debt. And finally, if firm has offered the preferred stock as well, so we will have a third component, and वो third component हमारा होगा preferred stock का. So percentage share of the preferred stock multiplied by the cost of the preferred stock, and that is our concept of the weighted average cost of capital. تو آج جو ہے ہم اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایشو جو ہے دیٹ آف دی کیپٹل اسٹرکچر اس کے بارے میں ڈسکشن شروع کریں گے. تو جو ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے مختلف جو ہمارے کمپوننٹ ہیں دے آر ٹو مین کمپوننٹس. ایک ہے ایکویٹی کا کمپوننٹ اینڈ دوسرا ہے ڈیٹ کا کمپوننٹ. تو جو ہمارا کیپٹل اسٹرکچر ہے اٹ آلسو ریوالوز اراؤنڈ کہ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کتنی ہونی چاہیے یا کتنے پرسنٹیج آف دی ایسٹس ہم ڈیٹ سے فائنانس کریں اور کتنے پرسنٹیج آف ایسٹ جو ہم ایکویٹی سے فائنانس کریں. تو کیپٹل اسٹرکچر کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ دی فائنینشیل لیوریج کہ یوز آف ڈیٹ جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے شیئر ہولڈرس کی ویلتھ پہ کیا ہوتا ہے. نارملی یہی ہوتا ہے کہ یوز آف ڈیٹ ابھی جو ہم نے ڈیٹ ایکویٹی ریشو کے بارے میں جب ڈسکشن کی تھی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم زیادہ ڈیٹ یوز کرتے ہیں تو آف کورس ہماری جو ہے انکم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اینڈ وٹ از دی لاجک بیہائنڈ دیٹ؟ انکم بڑھنے کا لاجک یہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہے ان کے اوپر ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑتا, اس لیے ہماری رپورٹڈ انکم بڑھ جاتی ہے اینڈ دیئر فار بینیفٹ ٹو دی شیئر ہولڈر جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اٹ آلسو انکریزز دی رسکینس. اس لیے جب ہم کیپٹل اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دی فائنینشیل لیوریج ایز ویل. اور اس کے بعد جب لیوریج کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر لیوریج فرم جو ہے وہ کس طرح پرفارم کرتی ہیں اینڈ ان لیورڈ فرم جو ہے وہ کس طرح پرفارم کرتی ہیں. تو اس سارے کو ہم ایکسپلین کریں گے ود دی ہیلپ آف 1 or 2 ایگزامپل. تو اس لیے ہم اپنا پہلا جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں اینڈ دیٹ از آف دی کیپٹل اسٹرکچر. جب ہم نے بات کی تھی ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کی, اس میں ہمارے پاس گائیڈنگ پرنسپل کیا تھا یا اس میں ہمارا آبجیکٹو کیا تھا؟ آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم ایسی ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو سلیکٹ کریں جس سے ہمارے پاس اوور آل شیئر ہولڈرز کی ویلتھ جو ہے وہ میکسیمائز ہو جائے, کہ اٹ شوڈ ایڈ ان ٹو دی شیئر ہولڈرز ویلتھ یا پر شیئر ویلیو جو ہے مارکیٹ میں وہ بڑھ جائے. اسی کو ہم یہ کہتے ہیں دی گائیڈنگ پرنسپل ان چوزنگ دی ڈیٹ ایکویٹی ریشو از اگین ٹو چوز اے کورس آف ایکشن دیٹ میکسیمائزز دی ویلیو آف اے شیئر آف اسٹاک. When it comes to the capital structure, now the capital structure is related to the overall value of the firm. تو ہمیں کیپٹل اسٹرکچر جس کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس گائیڈنگ پرنسپل کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم کیپٹل اسٹرکچر کے ڈسیشن کرتے ہیں تو وی شوڈ بی میکنگ آر کیپٹل اسٹرکچر ڈسیشن سو دیٹ کہ ہمارا وہ ڈسیشن شوڈ بی ایبل ٹو میکسیمائز دی ٹوٹل ویلیو آف دی فرم. فردرمور جب ہم ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل ٹیلز اس that the firm's overall cost of capital is the weighted average of the costs of various component of the firm's capital structure. جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی, usually while describing weighted average cost of capital we take the capital structure of the firm as given. But what happens to the capital structure when we change our debt to equity ratio? So when we vary the amount of debt financing or the debt equity ratio, so what happened to our overall capital structure? تو جب ہم weighted average cost of capital calculate کرتے ہیں تو اس کا رول کیا ہے in valuing a firm؟ اس کا رول یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا رسک کیٹیگری جو ہے وہی ہو جو کہ ہمارے ایگزسٹنگ بزنس آپریشن کی ہے, تو we use the weighted average cost of capital as the discount rate. اب ہمارا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو فرم کے کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کرتا ہے. اس لیے دی سلیکشن آف دی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل اینڈ دی کیلکولیشن آف دی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل دیٹ پلیز این امپورٹنٹ رول.
کہ اگر ہمارا کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کرنے کے لیے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل از دا ڈسکاؤنٹ ریٹ, تو ویلو اور دا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے دے موو ان دی اپوزٹ ڈائریکشن. کہ جب ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ڈسکاؤنٹڈ فیوچر کیش فلوز کم ہو جاتے ہیں. جب ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو ہمارے ڈسکاؤنٹڈ فیوچر کیش فلوز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے وٹ وی سی از کہ دیر از این انورس ریلیشن شپ بٹوین دی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل اینڈ دی ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز اور دی ویلو آف دی فرم. اس لیے جب ہم ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو وی شوڈ بی ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ a weighted average cost of capital which should be able to increase the value of the firm. اگر ہمارا weighted average cost of capital کم ہوگا تو value of the firm جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. جب ہم capital structure کی بات کرتے ہیں اور اس کا relationship with the weighted average cost of capital کی کیا ہے, تو ہمارا capital structure ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارا weighted average cost of capital جو ہے وہ کم سے کم ہو. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ we can safely say that one capital structure is better than the other if it results in a lower weighted average cost of capital. Further, a particular debt equity ratio represents the optimal capital structure if it results in the lowest possible weighted average cost of capital. اور یہ جو ہمارا optimal capital structure ہے that is also known as the target capital structure of the firm. اور ہمارا فوکس کس چیز پہ ہے, فوکس اسی چیز پہ ہے کہ ہماری ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے, کیونکہ کم جو ہوگا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل will result in a lower discount factor and that will result in a higher value of the discounted cash flows. اب ہم بات کرنا چاہیں گے فائنینشیل لیوریج کی. فائنینشیل لیوریج بیسیکلی what is the basic idea? Financial leverage is the use of debt in order to maximize the shareholders' wealth. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم ڈیٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر انٹرسٹ پیمنٹس جو ہم کرتے ہیں, لانگ ٹرم ڈیٹ کی انٹرسٹ پیمنٹس آر شون ایز این انٹرسٹ ایکسپینس آن آر انکم اسٹیٹمنٹ. آج جو ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں وہ ہم پے کرتے ہیں انکم آفٹر انٹرسٹ کے اوپر, یعنی جو انٹرسٹ کا کمپوننٹ ہے اس کے اوپر ٹیکسز ہم نہیں پے کرتے, اینڈ اٹ ریزلٹس اے سیونگ. دیئرفور دی یوز آف ڈیٹ جو ہے دیٹ انکریزز دی اوور آل انکم آف دی فرم اینڈ دیئرفور دی بینیفٹ ٹو دی شیئر ہولڈرز. سو فائنینشیل لیوریج ریفرز ٹو دی ایکسٹینٹ ٹو وچ ا فرم ریلائز آن دی ڈیٹ. The more the debt financing a firm uses in capital structure, the more financial leverage it implies. Financial leverage can dramatically alter the payoffs to the shareholders in the firm. It may not affect the overall cost of the capital. کہ شیئر ہولڈرس کی ویلتھ کو تو ہمارا فائنینشیل لیوریج جو کم یا زیادہ کرے گا تھرو دی چینجز ان دی ارننگس, لیکن اٹ مے ناٹ آلٹر دی اوور آل structure, capital structure of the firm. So by illustrating how financial leverage works, we shall ignore taxes and describe the impact of leverage in terms of its effect on earning per share, EPS, and return on equity, ROE. For meaningful analysis, we shall use cash flows instead of these accounting figures, but results will be the same. کہ ہم اوور آل جب فائنینشیل لیوریج کی بات کرتے ہیں تو وی وڈ لائک ٹو سی کہ فائنینشیل لیوریج کا افیکٹ جو ہے ریٹرن آن اکویٹی پہ کیا ہے یا ارننگ پر شیئر کیا ہے, کیونکہ ارننگ پر شیئر ریفلیکٹس دی بینیفٹ ٹو دی شیئر ہولڈرز. اور ابھی ہم نے یہ کہا کہ جب ہم فائنینشیل لیوریج یوز کرتے ہیں تو اٹ ول بیسیکلی افیکٹ دی ویلو آف اور دی ورتھ آف دی شیئرس اور دی بینیفٹ ٹو دی شیئر ہولڈرز. تو اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ان آرڈر ٹو الیبوریٹ آن دس پرٹیکولر ایشو. لیکن ایگزامپل لینے سے پہلے ایک اور ہم ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں ایک پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ چاہے ہم اس کا افیکٹ دیکھیں ارننگ پر شیئر پہ اور ریٹرن آن اکویٹی پہ یا ہم کیش فلوز پہ, دونوں ہی صورتوں میں ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ سیم رہے گا یوز آف دی فائنینشیل لیوریج کے ساتھ. اب ہم پروسیڈ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف این ایگزامپل. دی ٹی اے کارپوریشن currently has no debt
in its capital structure, the company is considering a restructuring that would involve issuing debt and using proceeds to buy back some of the outstanding equity. اب ایک تو ہوتا ہے ہمارا اوور آل کیپٹل اسٹرکچر. جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل کیپٹل اسٹرکچر کی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ کتنا یوز ہوا اور اکویٹی کتنی یوز ہوئی ہے. تھرو آؤٹ دی لائف آف دی فرم ہیز اے چوائس کہ وہ اپنے کیپٹل اسٹرکچر کو آلٹر کرے, اور جو آلٹریشن ان دی کیپٹل اسٹرکچر ہے دیٹ از نون ایز دی ریسٹرکچرنگ. تو ابھی جو ہم ایگزامپل کنسیڈر کر رہے ہیں اس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کمپنی وچ از thinking of restructuring its capital structure. Now اس میں جو structure ہمارے پاس موجود ہے, we are talking about assets and then we have the current figure and then the proposed figure. Total worth of the assets there remains the same, 8 million currently, and then proposed is the same 8 million. Currently company is using no debt, so the amount or the value of debt is 0, but in the proposed structure the firm is considering 4 million debt, which means that out of the total of 8 million, 4 million debts, so it is thinking of 0 debt, 50% debt and 50% equity. So equity for the current is 8 million. So the currently project is 100% equity financed. In the proposed we are talking about the 50% equity share. So debt equity ratio is 0 currently because there is 0 debt. And the proposed structure, debt to equity ratio is 1. That is 4 million divided by 4 million is 1. Currently share price is $20, and in the proposed capital structure, the firm is thinking that the share price will remain the same at $20 per share. Number of outstanding shares are 400,000 at the moment. So 400,000 into 20 gives us the total equity value of 8 million. But under the proposed structure, the number of shares will reduce to 200,000. Reason being that we have 20 per share as the share price and 4 million is the equity. So 4 million divided by 20 gives us share outstanding that is equal to 200,000. And the interest rate, which basically is the cost of debt, is 10% currently, and under the proposed structure it will remain 10%. Now, let's look at the earning per share and the return on equity under the current capital structure. Under the current capital structure, we have considered 3 scenarios: recession, expected, and expansion. Earning figure jo hai, that is earning before interest and taxes. In case of recession, 500,000. Expected is 1 million. And if they go for the expansion, that is 1.5 million. Interest expense is 0. Why the interest expense is 0? Because the firm is currently using 0 debt. It is 100% equity finance and the debt is 0. Therefore, the interest on the debt also is 0. So the net income under recession is 500,000. Expected is 1 million and expansion is 1 million. There is no difference between earning before interest and taxes and the net income. Now if we calculate earning per share, under recession 1.25, under expected scenario we have 2.50 and expansion we have 3.75. What we do is we take the net income and we are dividing it by the number of outstanding shares. Then return on equity under recession is 6.25%. Expected is 12.5% and expansion is 18.75%. اب ہم دیکھیں گے کہ proposed میں this is the current کہ if the firm goes for the restructuring 100% equity finance سے 50% equity and 50% debt پہ ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے return on equity پہ اور earning per share پہ کیا ہوگا. So that we have calculated in this slide. Earning per share and the return on equity under proposed capital structure. Recession, expected and expansion are the 3 scenarios. Earning before interest and taxes, 500,000 recession, expected is 1 million, expansion is 1.5 million. Interest expense is 400,000 because we are talking about 50%
that is 4 million debt, and the 10% is the interest on the debt. Therefore, under the proposed budget, we will have an element of the interest, and therefore there will be a difference between the net income and the earning before interest and taxes. So interest is 400,000 for all of these three scenarios. Net income for recession is 100,000, expected is 600,000, expansion is 1.1 million. Earning per share is 0.50 for recession, $3 for expectant, and then 5.50 for expansion. Return on equity is 2.5% for recession, expected 15%, and expansion is 27.5%. Now, if we compare the existing structure with the proposed structure, existing structure mein there was zero debt, and therefore earning per share and the return on equities were lower. But jab hum proposed mein gaye, so we are talking about use of debt. But when we are using the debt, what we see here is کہ ہمارے جو فائنینشیل لیوریج یوز کرنے کی وجہ سے losses and gain they are both magnified. Under recession ہماری proposed setup میں if we go back on the table کہ proposed setup میں ہمارے earning per share بھی کم ہو گئے ہیں only 0.50 and return on equity is also 2.5%. But when we look at the expansion میں earning per share has increased dramatically 5.50 and return on equity percentage is also 27.5%. And from this we can conclude کہ use of the financial leverage جو ہے وہ magnify کرتے ہیں both losses as well as the gains. And that we have summarized here. The impact of the leverage is evident in the above figures when we examine the restructuring effect on earning per share and return on equity. Particularly, the variability in both earning per share and return on equity is much larger under the proposed capital structure, illustrating how financial leverage acts to magnify gains and losses to shareholders. اب اسی چیز کو جو ہم proposed and the existing setup ہے, we can also reflect with the help of a diagram. اب اس diagram میں what are we taking? We are taking the earning per share and we are taking the earning before interest and taxes. So we have taken earning before interest and taxes on the x-axis and earning per share on the y-axis. There is one line and we are saying that is starting with 0.0. And at 0.0 we are saying if the earning before interest and taxes is 0, then the earning per share will also be 0. When there is no debt میں ہماری earning per share is dependent only on the earning before interest and taxes کیونکہ interest کا component نہیں ہے. Overall, when we start from 0 earning before interest and taxes and we move towards 400,000, 800,000 and 1.2 million, تو ہماری یہ جو ہے earning per share also keeps on increasing. So the first line with the origin starting from 0 is reflecting the no debt structure. Then the second line starting from -2 is reflecting with the debt structure. With the debt structure میں جب ہمارے پاس earning before interest and taxes 0 ہے تو اس صورتحال میں بھی we have to pay the interest on the loan کیونکہ we have 50% debt. So therefore all the interest amount 400,000 جو ہے that basically will become what? That will be a loss. اور پر شیئر اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے لاس جو ہے 200 ہمارے جو 200,000 شیئرز ہیں تو دیٹ ول بی -2 پر شیئر. سو 400,000 کے جو ہم نے انٹرسٹ پے کرنا ہے آن آر لون اور ڈیٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی نمبر آف شیئر آؤٹ اسٹینڈنگ جو اب کم ہو کے 200,000 ہو گئے تو ہمارا پر شیئر لاس جو ہے دیٹ از -2. سو ود دی ڈیٹ اسٹرکچر میں when our earning before interest and taxes is 0, our earning per share is -2 because of the use of the debt. And then if we compare both of these lines here, the difference between the 0 and -2 and going up to 800,000, what we have is the disadvantage to the debt. کہ debt کے use کرنے کی وجہ سے we are having negative earning per share.
اس کے بعد 800,000 سے جب ہم آگے جاتے ہیں یوز آف ڈیٹ کی وجہ سے وی ہیو دی بینیفٹ. سو دی ڈفرنس اور دی ڈسٹینس بٹوین دیز ٹو لائنس نو ڈیٹ اینڈ ود دی ڈیٹ از دی ایڈوانٹیج ٹو دی ڈیٹ. Now we need to find out a point جہاں پہ with the debt and without the debt structure جو ہے دونوں ہمیں same results دیتے ہیں. And that point is where our earning before interest and taxes جو ہے that is at 800,000. And that point is giving us earning per share of $2. اب کس طرح ہم یہ break even point calculate کریں گے کہ جس پہ with the debt and without the debt جو ہے ہمارے same result ہوں. So for that we have this slide کہ calculating break even point with no debt ہمارے پاس earning per share is equal to earning before interest and taxes divided by number of outstanding shares. تو number of outstanding shares جو ہے ہمارے پاس 400,000 ہے. B میں ہے with 4 million in debt at 10% interest rate. اب ہماری earning per share کیا ہوگی؟ earning before interest and taxes minus the amount of interest and that is 400,000 divided by number of outstanding share. اب ہمارے پاس number of outstanding share جو ہیں وہ کم ہو کے 400,000 سے 200,000 جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. اب ان دونوں کو جب ہم ایک دوسرے کے برابر کریں because this is the point where with the debt and without the debt they are equal to each other, then we will be able to calculate the break even amount. So we solve for the break even amount which is earning before interest and taxes break even. We equate without the debt with the debt. So earning before and interest and taxes break even divided by 400,000 is equal to earning before interest and taxes break even minus 400,000 جو کہ ہمارے interest کی cost ہے divided by number of outstanding shares 200,000. So with a little adjustment we can calculate کہ ہمارے پاس earning before interest and taxes جو ہے that is equal to 800,000 and ہماری earning per share جو ہے that will be equal to $2 per share. اب اس کو مزید elaborate کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح جو ہے break even earning before interest and taxes calculate کر سکتے ہیں we have taken an example. The MPD Corporation currently uses no debt financing and it has decided to go for capital restructuring which would incorporate 1 million debt at 9% interest rate. MPD has 200,000 shares outstanding and the price per share is $20 per share. If the restructuring is expected to increase earning per share, what is the minimum level for earning before interest and taxes that MPD's management must be expecting? Okay, we are talking about a scenario جس میں ایک company is not using any debt at all. All the assets are equity finance. Now the company is thinking of going for the restructuring and they are thinking of using 1 million debt and the cost of the debt or the interest rate on the debt is 9%. اب the company is interested to find out کہ restructuring کے بعد ہماری earning before interest and taxes کا کیا value ہوگی جو کہ ہمیں break even value دے گی. So to answer we have to calculate the break even earning before interest and taxes. Under the old capital structure, earning per share is equal to earning before interest and taxes divided by 200,000. Under the new capital structure, interest expense will be 1 million multiplied by 0.09 is equal to 90,000. With $1 million proceeds from MPD, will repurchase 1 million over 20, that is equal to 50,000 shares of stock, leaving the number of outstanding shares 150,000. کیونکہ ٹوٹل ہمارے پاس 200,000 شیئرس تھے. اب 1 ملین کا جب ہم نے لون لیا ہے تو ہم جو ہے اس سے کیا کریں گے, بائی بیک کریں گے اسٹاک. تو کتنے ہم شیئر جو ہے واپس لے سکتے ہیں, دیٹ از 1 ملین ڈیوائڈیڈ بائی دی پرائز پر شیئر. اینڈ کرنٹلی وی آر ایزیومنگ کہ پرائز پر شیئر جو ہے وہ دیٹ از $20. تو 1 ملین ڈیوائڈیڈ بائی $20 جو ہے دیٹ از گیونگ اس 500,000 شیئرس. تو اوریجنلی ہمارے پاس 200,000 تھے, تو اس میں سے جو ہے ہم یہ
آؤٹ اسٹینڈنگ نمبر آف شیئر جو ہم نے ری پرچیز کر لیے ہیں جب سبٹریکٹ کریں گے تو دیٹ ول بی دی نیو نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرس. سو وی ول ہیو 150,000 آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرس. ارننگ پر شیئر از thus equal to what? Under the new proposed budget structure, capital structure, we will have earning before interest and taxes minus the interest cost of 90,000 divided by outstanding shares now 150,000. تو بریک ایون فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نو ڈیٹ اینڈ ود دی ڈیٹ دونوں کو ایک دوسرے کے برابر کر دیں گے. تو وی ول ٹیک ارننگ پر شیئر وچ از ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز ایگزسٹنگ اسٹرکچر ڈیوائڈیڈ بائی دی نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر, اور اس کو ہم اکویٹ کریں گے نئے اسٹرکچر کی ارننگ پر شیئر پہ. نئے اسٹرکچر کی ارننگ پر شیئر ہمارے پاس کیا ہوگی؟ ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز مائنس دی انٹرسٹ کاسٹ جو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کی ہے ڈیوائڈیڈ بائی دی نیو نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر 150,000, اینڈ دیٹ وی ہیو ڈن آن دس پرٹیکولر سلائڈ. Equating both these scenarios, earning before interest and taxes divided by 200,000, that is the old capital structure, is equal to earning before interest and taxes minus the interest divided by 150,000 is earning per share under the new capital structure. Earning before interest and taxes is equal to 4/3 times earning before interest and taxes minus 90,000. So earning before interest and taxes is 360,000, while earning per share is 1.80. And management of the MPD expects this figure to exceed in future. Earning per share کے لیے ہم نے جب earning before interest and taxes 360,000 لے لی, اب per share کے لیے ہم کیا کریں گے کہ we are going to take this earning and divide it by the number of outstanding share. So we'll get 1.80. Now from the above discussion, the following conclusions can be drawn. First and the very important one, the effect of financial leverage depends on the company's earning before interest and taxes. When earning before interest and taxes is relatively high, leverage is beneficial. اور اگر ہماری ارننگ بفور انٹرسٹ ٹیکسز از ریلیٹیولی لو تو لیوریج از ناٹ دیٹ مچ بینیفیشیل. نمبر 2, انڈر دی انایکسپیکٹڈ سینیریو لیوریج انکریزز دی ریٹرن ٹو دی شیئر ہولڈرز ایز میئرڈ بائی ریٹرن آن اکویٹی اینڈ ارننگ پر شیئر. یعنی جو ہمارا سینیریو پازیٹیو سین دیتا ہے, یعنی اگر ہم بات کریں ریسیشن اینڈ ایکسپینشن کی, تو ایکسپینشن کے سینیریو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ارننگ پر شیئر اینڈ ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. نمبر 3, شیئر ہولڈرز آر ایکسپوز ٹو مور رسک انڈر دی پرپوزڈ کیپیٹل اسٹرکچر سنس دی ارننگ پر شیئر اینڈ دی ریٹرن آن اکویٹی آر مچ مور سینسٹیو ٹو چینجز ان ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز ان دس کیس. کہ اگر ہماری ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس صورتحال میں ہماری ریٹرن آن ایکویٹی اینڈ ارننگ پر شیئر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گی. تو بیسیکلی ہم کیا کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر 2 and 3 میں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی یوز آف دا لیوریج, کہ یوز آف دا لیوریج جو ہے وہ بہت بینیفیشیل ہے انڈر ایکسپینشن جب ہماری ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز بڑھ رہی ہے. لیکن اٹ از ہارمفل, اٹ بیسیکلی پوزز سچویشن ان وچ کہ ہمارے شیئر ہولڈرس کو لاس ہوتا ہے, اینڈ دیٹ سینیریو از دی ادر سائڈ آف دی اسٹوری جب ہماری ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اینڈ دین وی کم ٹو نمبر 4, بیکاز آف امپیکٹ دیٹ فائنینشیل لیوریج ہیز on both the expected return to the stockholders and the riskiness of the stock, capital structure is an important consideration. کہ keeping in mind کہ ہمارے پاس جو financial leverage کا effect ہے on the earning per share and the earning per share and the book value of the shares and the return on equity, اس کی وجہ سے we need to keep in mind کہ ہمارا capital structure جو ہے that is one of the important considerant. Although the first 3 points are very relevant, but we can say کہ fourth point is not relevant. And how can we say کہ the fourth point is not relevant? کہ اگر فرم جو ہے اپنا capital structure change کرتی بھی ہے
تو شیئر ہولڈر اسٹل کین گو فار دی ہوم میڈ leverage and then still come up with the same type of benefit, and that we are going to discuss next. The last conclusion is not necessarily correct because the shareholders can adjust the amount of financial leverage by borrowing and lending on their own. The use of the personal borrowing to alter the degree of financial leverage is called the home-made leverage. So what are we trying to say here? ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر فرم جو ہے وہ بورو نہیں کرتی, اگر فرم اپنا کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ چینج نہیں کرتی ہے, تو ہمارا ایک انڈیویجول انویسٹر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ میں لیوریج کو یوز کر کے اپنے بینیفٹ کو بڑھا سکتا ہے. تو جب ایک انویسٹر جو ہے پرسنل بورنگ اینڈ لینڈنگ کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کے اسٹرکچر کو چینج کرتا ہے, سو دیٹ کہ he can have the benefit of the leverage, financial leverage, تو اس کو ہم کہتے ہیں ہوم میڈ لیوریج. اب اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں سو دیٹ کہ وی کین ہیو اے بیٹر آئیڈیا کہ ہوم میڈ لیوریج جو ہے وہ کس طرح جو ہے انویسٹر کو بینیفٹ دے سکتا ہے. سو ریٹرننگ ٹو آور ڈسکشن آف ٹی اے کارپوریشن, وی ول ناؤ illustrate that it makes no difference whether or not TA corporation uses the proposed capital structure or remains on the old capital structure. اب ہمارے پاس under the proposed capital structure تین سینیریوز ہیں: recession, expected and expansion. earning per share, یہ ہم جو figures لے رہے ہیں ہم اپنے وہی پچھلے ٹیبل سے لے رہے ہیں. جب ہم نے TA کارپوریشن کی ایگزامپل لی تھی اس میں جو ہم نے پرپوز کیپٹل اسٹرکچر کی کیلکولیشنس کی تھی فار ارننگ پر شیئر, تو وی آر ٹیکنگ دیز کیلکولیشن فرام دیٹ ٹیبل. ارننگ پر شیئر ریسیشن میں وی ہیو 0.50, ایکسپیکٹڈ میں دیٹ از 3.0 اینڈ ایکسپینشن میں ہے 5.50. اب دس انویسٹر بیسیکلی از میکنگ این انویسٹمنٹ آف 100 شیئر. اب 100 شیئر میں ہمارے پاس جو پرائز پر شیئر ہے دیٹ از 20. تو ارننگ فار دی 100 شیئر کتنی ہوگی؟ 0.50 پر شیئر will result in $50 for 100 shares under the recession. Expected میں 100 shares میں پر شیئر جو ہے that is 3, so this will result into $300. Expansion میں پر شیئر earning is 5.50 and for 100 share it will result into $550. Net cost of the 100 share کیا ہوگی ہماری؟ 20 پر شیئر multiplied by 100 is equal to 2000. اب ہم دیکھیں گے کہ اوریجنل کیپٹل اسٹرکچر اینڈ دی ہوم میڈ لیوریج, کہ ہمارا جو کمپنی ہے, کارپوریشن جو ہے, دیٹ از کیپنگ دی اوریجنل کیپٹل اسٹرکچر, بٹ دس انویسٹر از گوئنگ فار اے ہوم میڈ فائنینشیل لیوریج, میننگ دیئر بائی کہ وہ خود سے جو ہے لینڈنگ اینڈ بوروئنگ یوز کر کے وہی ڈیٹ ٹو اکویٹی ریشیو رکھنا چاہتا ہے جو پرپوز اسٹرکچر میں ہے, اور اس کی ارننگ پر شیئر اینڈ ریٹرن آن اکویٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سو اوریجنل کیپٹل اسٹرکچر اینڈ دی ہوم میڈ لیوریج. اوریجنل کیپٹل اسٹرکچر میں ہم جو انفارمیشن یہاں پہ لے رہے ہیں دے آر دی سیم ایز آف دی ٹی اے کارپوریشن, جس میں ہمارے پاس جو ہے نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر جو ہیں وہ 100,000 تھے اینڈ 0 ڈیٹ تھا. تو اس میں ہمارے پاس ریسیشن میں ارننگ پر شیئر از 1.25, ایکسپیکٹڈ سینیریو میں ارننگ پر شیئر از 2.50 and expansion میں it is 3.50. Earnings for 200 shares, 250. Why? Because 200 shares multiplied by 1.25 gives us 250 and expected میں 2.5 into 200 share is 500 and expansion میں 200 multiplied by 3.5 is 750. And what is going on here? کہ یہ انڈیویجول انویسٹر جو ہے کیا کر رہا ہے کہ بورو کر کے انسٹیڈ آف کہ کمپنی بورو کرتی, دی انڈیویجول ہیز ٹیکن اے لون, اور اس نے اپنی ڈیٹ ٹو اکویٹی ریشو 1 رکھی ہے. اس کی اپنی پرسنل انویسٹمنٹ از فار 100 شیئرز وچ از 20 ملٹیپلائڈ بائی 100 از 2000. اب اس نے 2000 جو ہے وہ بورو کیا ہے. سو انسٹیڈ آف کہ ٹی اے کارپوریشن جو ہے اپنی ڈیٹ ٹو اکویٹی ریشو 1 رکھتا, اس کی ڈیٹ ٹو اکویٹی ریشو از 0, لیکن انویسٹر جو ہے اس نے اپنی ڈیٹ ٹو اکویٹی ریشو جو ہے وہ 1 رکھی ہے. ڈیٹ ٹو اکویٹی از 1 وچ مینس کہ 2000 جو ہے اس نے انویسٹ کیا اکویٹی میں, 2000 بورو کیا,
اینڈ ملا کے دونوں جو ہے نمبر آف شیئرس جو ہے وہ 100 پلس another 100 with the borrow funds gives us the total sum of 200. So 200 shares کے اوپر اس کی جو earnings ہیں they are 250 during the recession, 500 for expected and 750 for the expansion. اب since this investor has borrowed fund, he has to pay interest on the borrowed funds. اب کتنی اماؤنٹ اس نے بورو کی ہے؟ اس نے 2000 بورو کی ہے and the interest rate جو ہے that is 10%. So less interest on $2,000 that is 10%. تو کتنا ہوگا انٹرسٹ؟ 200 under the recession, expected and expansion. اب انٹرسٹ کاسٹ جو ہے that is fixed. It does not change with the change in the scenario. So therefore 2000 کے اوپر ہمارا 10% انٹرسٹ کاسٹ 200 جو ہے that remains the same for all of these three scenario. اب ہمارے پاس جو نیٹ ارننگز آئی ہیں ریسیشن میں 250 ارننگز آن دی شیئرز، 200 جو ہے وہ انٹرسٹ کاسٹ ہے، تو نیٹ از $50. انڈر دی ایکسپیکٹڈ ہماری ارننگز جو ہے فرام دی شیئر انویسٹمنٹ از 500، انٹرسٹ کاسٹ جو ہے ہماری وہ 200 ہے. Therefore the earnings, net earnings are $300. For the expansion ہمارے پاس جو ہے earning from 200 shares investment is 750, interest cost is 200 and ہماری net income جو ہے that is 550. ہمارے پاس overall scenario میں 200 cost shares at 20 minus amount of borrowed fund and that is equal to 4,000 minus 2,000 is equal to 2,000. The proposed capital structure results in a debt equity ratio of 1. جو فرم کے لیے ہم نے ٹی اے کارپوریشن کے لیے دیکھا تھا کہ اگر وہ 50% ڈیٹ اینڈ 50% اکویٹی یوز کرتی ہے تو اس کی ڈیٹ ٹو اکویٹی ریشیو از 1. لیکن اس انڈیویجول نے اس کو ریپلیکیٹ کیا ہے بیکاز دی فرم ہیز کیپٹ دی اوریجنل کیپیٹل اسٹرکچر. So therefore, to replicate this capital structure at the personal level, the stockholder must borrow enough to create the same debt equity ratio of 1. Therefore, the investor has done what? Has borrowed 2,000 at an interest cost of 10% and has replicated the proposed capital structure, and this is what we call as creating a homemade financial leverage. Now, جب ہم بات کرتے ہیں leveraging کی there are two levels. ایک لیول ہے فرم کا جس میں فرم اپنے کیپیٹل اسٹرکچر کو چینج کرتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ کس کو ہوتا ہے؟ ٹو دی شیئر ہولڈرز، اور وہ بینیفٹ ہے ان دا فارم آف انکریز ان دی ریٹرن آن اکویٹی اینڈ ارننگ پر شیئر. بٹ سیم ریزلٹس کین بی اچیوڈ بائی انڈیویجول انویسٹر. اگر کیپیٹل اسٹرکچر فرم کا چینج نہیں بھی ہوتا تو ہمارا انڈیویجول انویسٹر جو ہے وہ اسی ڈیٹ اکویٹی ریشو کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے لیے ارننگ پر شیئر اینڈ دی بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان لیورنگ کی. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو انڈیویجول انویسٹر ہے وہ اپنے پرسنل لیول پہ بھی بوروئنگ اینڈ لینڈنگ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر سکتا ہے. تو اب ہم ان لیورنگ کے کانسیپٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف بوروئنگ جو ہے ہمارا انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے فنڈس کو یا لینڈ کرتا ہے فنڈس کو ٹو سم ادر پارٹی. سو ناؤ انڈر دی کنڈیشن دیٹ ٹی اے مینجمنٹ اڈاپٹیڈ دی پروپوزڈ کیپیٹل اسٹرکچر, سپوز این انویسٹر who owned 100 shares preferred the original capital structure. کہ پہلے سینیریو میں جب ہم فائنینشیل لیوریج کی ہوم میڈ فائنینشیل لیوریج کی بات کر رہے تھے تو ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ ٹی اے کارپوریشن جو ہے اس نے اپنا اوریجنل کیپیٹل اسٹرکچر مینٹین کیا اور انڈیویجول انویسٹر نے فنڈس بورو کر کے اپنے لیے بینیفٹ جو ہے وہ پیدا کیا. اب ہم ان لیورنگ میں ریورس سائڈ آف دی اسٹوری دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری فرم جو ہے اس نے اڈاپٹ کیا پرپوزڈ کیپیٹل اسٹرکچر, لیکن جو انویسٹر ہے وہ اوریجنل کیپیٹل اسٹرکچر کو مینٹین کرنا چاہتا ہے. اور وہ کس طرح اوریجنل کیپیٹل اسٹرکچر کو مینٹین کرے گا؟ بائی لینڈنگ فنڈس ٹو سم ادر پارٹی. So an investor who owned 100 shares preferred the original capital structure. To create leverage, investors borrows on their own, while to unlever, investor must loan out the money. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ لیوریج کے لیے اس کو فنڈز بورو کرنا پڑے گا
اور unlever کرنے کے لیے the investor will lend the funds. So in TA, the corporation borrowed an amount equal to half of its value. اور اب جو انویسٹر جو ہے اگر انلیور کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے ہاف فنڈ جو ہے وہ لینڈ کرے گا. اینڈ ہاؤ دی انویسٹر از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ کہ وہ اپنے شیئرس کو بیچ کے جو اماؤنٹ آئے گی دی فرم جو انویسٹر جو ہے وہ اس کو لینڈ آؤٹ کر دے گا ٹو اے تھرڈ پارٹی. سو لیٹس لک ایٹ دیٹ پرٹیکولر سینیریو. دی انویسٹر سیلز 50 shares for 1000 total and then loans out 1000 at 10%. ایگزیکٹلی ہم اس کی ریورس سینیریو میں چل رہے ہیں کہ 100 شیئرس میں سے 50% شیئرس 50 شیئرس ہیں, مارکیٹ پرائس 20, تو 1000 پہ وہ جو ہے وہ شیئرس بیچے گا اور اس 1000 کو لینڈ کر دے گا ٹو ارن 10% انٹرسٹ آن دیٹ پرٹیکولر لینڈنگ. تو اس کا انالیسس ہم نے کیا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ. انلیورنگ میں we have the same 3 scenarios: recession, expected and expansion. اس میں ہم نے earning per share لی ہے proposed structure والی. earning per share under the proposed structure of TA corporation جو ہے that is 0.50, expected میں ہے 3.0 and expansion میں ہے 5.50. earning for 50 shares جو ہے that will be 25, expected میں 150 and expansion میں 275. اب اس کے ساتھ ساتھ انویسٹر نے 50 شیئرس اپنے پاس رکھتے ہیں 100 میں سے اور 50 شیئر سیل کر کے اس کو لینڈ کر دیا ہے. تو 50 شیئر جب انویسٹر نے سیل کیے ہیں تو اس کو 1000 ملا ہے اور اس کے اوپر جو انکم ہوگی 10% اٹ ول بی ایڈیڈ انٹو دس انکم. سو ہیئر پلس انٹرسٹ آن 1000 اینڈ 10% از 100 اینڈ دیٹ انٹرسٹ انکم ول ریمین دی سیم فار آل آف دیز 3 سینیریوز آف ریسیشن, ایکسپیکٹڈ اینڈ ایکسپینشن. اب ٹوٹل پے آف کیا ہوگا ہمارے انویسٹر کا 25 فرام دی شیئرز اینڈ دی 100 فرام لینڈنگ دی منی. انڈر سینیریو آف ریسیشن ٹوٹل پے آف از 125, ایکسپیکٹنٹ میں ہمارے پاس 150 پلس 100 از 250 اینڈ ایکسپینشن میں 275 پلس 100 از 375. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارے انویسٹر نے اپنے پرپوز اسٹرکچر فرم کا جو تھا اس سے ڈیویٹ کر کے اوریجنل اسٹرکچر کو مینٹین کرنے کی کوشش کی تو اس پرٹیکولر فینامینا کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انویسٹر اپنے آپ کو ان لیور کر رہا ہے. فرم نے یوز کیا فائنینشیل لیوریج بٹ انویسٹر نے اپنے آپ کو ان لیور کیا اور اس کی جو ارننگس ہے وہ جو ہے ہم نے کیلکولیٹ کی اینڈ دیٹ بیسیکلی ریفلیکٹس این ارینجمنٹ آن پارٹ آف دی انویسٹر ہمسیلف. تو یہ تو تھا ہمارا سینیریو کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ کیپٹل اسٹرکچر میں یوز آف ڈیٹ جو ہے ہماری کمپنی کے ارننگس کو میگنیفائی کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاسز کو بھی میگنیفائی کر دیتا ہے. فار ون ریزن اور دی ادر اگر ایک پرٹیکولر فرم جو ہے ایک کیپٹل اسٹرکچر کو چینج نہیں کرنا چاہتی, پرپوز کیپٹل اسٹرکچر کے بارے میں نو کہہ دیتی ہے, تو ہمارا جو پرائیویٹ انڈیویجول انویسٹر ہے وہ جو ہے اپنے طور پہ فائنینشیل لیوریج کو یوز کر کے وہ ارننگ اور لاسز کو میگنیفائی کر سکتا ہے فار ہم سیلف اور ہر سیلف. اور نارملی ہمارے جو رسک لورز ہوتے ہیں دے گو فار دس کائنڈ آف سینیریو کیونکہ ان کی ہوپس جو ہیں وہ ایکسپینشن والے سینیریو سے زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح اگر ایک کمپنی جو ہے اس نے جو ہے فائنینشیل لیوریج جو ہے وہ یوز کیا ہے بٹ دی انویسٹر جو ہے از اے رسک اوورس انویسٹر. تو انویسٹر جب رسک اوورس ہے تو وہ کیا کرے گا کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار دی کمپنیز پرپوز اینڈ دی نیو کیپٹل اسٹرکچر وہ یہ کرنا چاہے گا کہ اپنے طور پہ ان لیور کر لے گا in order to avoid the risk of magnification in losses. کیونکہ جو ہمارا رسک اوورس انویسٹر ہوتا ہے اس کا فوکس جو ہے وہ زیادہ کس پہ ہوتا ہے, اس کا فوکس ہوتا ہے in order to avoid the risk. and risk جو ہے وہ ہمیشہ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ڈسکشن کی ہے کہ ہمارا رسک جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے with the return. higher the risk higher the return. اور اسی کو ہم نے پھر کیلکولیٹ بھی کیا تھا with the help of the standard deviation and we came up with a positive relationship between risk and the return. تو یہاں پہ بھی
جب ہم انلیورنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ٹاکنگ اباؤٹ اے رسک اوورس انڈیویجول جو کہ اپنے رسک جو ہے وہ منیمائز کرنا چاہتا ہے. تو اگر کمپنی نے پرپوز کیپٹل اسٹرکچر اڈاپٹ کر بھی لیا ہے تو یہ انڈیویجول انویسٹر جو ہے اپنے طور پہ ان لیور ہو جائے گا. اور اپنے طور پہ ان لیور ہونے کے لیے یہ انویسٹر کیا کرے گا کہ اپنے ایگزسٹنگ شیئر میں سے 50% جو ہے وہ بیچ دے گا ایٹ دی کرنٹ مارکیٹ پرائس اور اس اماؤنٹ کو لینڈ کر دے گا ٹو سم ادر انویسٹر اور ٹو اے تھرڈ پارٹی, اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ انکم ہوگی وہ اس کے ٹوٹل پے آف کا حصہ بن جائے گی. تو یہ تو تھا ہمارا کانسیپٹ آف ہوم میڈ لیوریج اینڈ دی ان لیوریج. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کروں, آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ آپ آج کے لیکچر میں آپ نے کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. تو ہم نے بات شروع کی تھی کیپٹل اسٹرکچر سے. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کی بات کرتے ہیں تو اس کا مین فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایسی ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو ہونی چاہیے جو ہمارے شیئر ہولڈرز کی ویلتھ کو میکسیمائز کرتے. اب کیپٹل اسٹرکچر جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی اوور آل ویلو آف دی فرم. اس لیے کیپٹل اسٹرکچر کے پیرائے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کیپٹل اسٹرکچر میں ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو, ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری اوور آل ویلو آف دی فرم جو ہے وہ میکسیمائز ہو جائے. اٹ شوڈ ایڈ ان ٹو دی ویلو آف دی فرم. تو اس سلسلے میں ہم نے کہا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کہ فرم کی اوور آل ورتھ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کو ایز اے ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اب ڈسکاؤنٹ ریٹ جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو وی سی کہ ہمارے پاس ایک نیگیٹو یا انورس ریلیشن شپ ہے بٹوین دی ویلو کیش فلوز کی ویلوز اینڈ دی ڈسکاؤنٹ ریٹ. اس لیے جب ہم اوور آل فرم کی ویلو کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ا ڈسکاؤنٹ ریٹ اور ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو کہ منیمم پاسبل ہو. A lower weighted average cost of capital will increase the value of the firm, whereas a higher weighted average cost of capital will result in a low value of the firm. تو capital structure میں ہمارے پاس جو weighted average cost of capital ہے they provide some guideline. اس کے بعد ہم نے ذکر شروع کیا فائنینشیل لیوریج کا. تو فائنینشیل لیوریج میں بھی ہم نے یہ کہا کہ فرم جو ہے اگر 100% اکویٹی فائنانسڈ ہے اور وہ جو ہے ڈیٹ کو یوز کرنا چاہتی ہے تو وہ ہم کہیں گے دی فرم از ریلائنگ آن دی فائنینشیل لیوریج. تو جتنا زیادہ ڈیٹ یوز کرے گی اس سے ہمارا فائنینشیل لیوریج بڑھ جائے گا, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم فائنینشیل لیوریج کا افیکٹ کیا ہوگا کہ اٹ ول میگنیفائی بوتھ دی پروفٹس ایز ویل ایز لاسز آف دیٹ پرٹیکولر فرم. اینڈ ٹوورڈ دی اینڈ آف دی لیکچر ہم نے یہ کہا کہ اگر فرم جو ہے فائنینشیل لیوریج یوز نہیں بھی کرنا چاہتی تو ہمارا جو انڈیویجول انویسٹر ہوگا وہ ہوم میڈ فائنینشیل لیوریج یوز کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو ہیو مور ڈیٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لیور بھی کر سکتا ہے کہ اگر فرم نے فائنینشیل لیوریج یوز کیا ہے تو انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آپ کو ان لیور کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے, آئندہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.